هو والقرآن الآباء والقرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ مدنی صورتوں میں سے اسے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، جنگی صورت اسے ہم کہتے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی، بڑا ہی جدا اس کا انداز ہے جب لوگوں کو قتال کا حکم دیا۔ دیکھیں 13 سال رسول اور صحابہ سے کہا گیا کہ آپ نے فائٹ نہیں کرنی ہے۔ 13 جو مکی زمانہ تھا، 13 سالہ، اس میں کسی قسم کی بھی آپ نے ڈیفینڈنگ یا ایگریسو کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے آپ صبر کیجئے۔ ٹرین کیا جا رہا تھا، آئرن مین بنایا جا رہا تھا۔ ہاں جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور اب باقاعدہ ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھنی ہے، تو بھائی سوسائٹی کی بنیاد تو جنگوں کے ساتھ کی جائے گی۔ نہ ماننے والوں کے خلاف قلم بھی اٹھایا جائے گا، تلوار بھی اٹھائی جائے گی۔ حدیث آتا ہے کہ جنت تو ہے ہی تلواروں کے سائے کے نیچے۔ جہاد کرو گے تو پہنچو گے نا۔ ہمارے تو پاکستان میں جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک دن صرف ذرا سے ڈرون گرے تھے تو جو ہے نا لوگ اسپتالوں میں جا کے پڑ گئے تھے، ہر وقت ٹینشن، پھل جھڑیوں پٹاخوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس قدر واقعی ہم لوگ کھا کھا کے ڈرپوک قوم ہے کہ ہم میں تو بس نہیں ہے کہ ہم جہاد کا کام کر سکیں۔ عورتیں مرد نہیں قبول کرتے جہاد۔ اگر ایک مسجد میں ذرا کوئی خودکش دھماکے کی نالج مل جائے تو پھر وہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک جمعے کی نماز پڑھنے ماں نہیں بھیجتی اپنے بچوں کو۔ اس قدر ہم بھی ڈرپوک، اور پھر ڈرپوک ماں کی اولاد بھی ڈرپوک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے الگ انداز میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، ایک زبردست قسم کی پنشمنٹ بتا دی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ جنرلی آپ دیکھتے ہیں صورتیں شروع ہوتی ہیں، کئی حروف مقطعات ہوتے ہیں، کئی سبح للہ ما فی السماوات ہوتے ہیں، کئی قرآن کی تنزیل کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اعمال گئے، پاسٹ ٹینس میں چلے گئے، ان لوگوں کے جو نافرمان تھے اور خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا۔ صدوا عن سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹبھیر ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوطی سے باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے ایک احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاں کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ پہلے جنگ میں کیا کرو؟ گردنیں اڑاؤ۔ یہ مت سوچو اچھا یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو قید کر کے لے جاتا ہوں، بہرحال قید موت سے بہتر ہے۔ نہیں، سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے جنگ میں؟ قتل کرنا ہے، گردنیں اڑانی ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ اگر قیدی بن کے آتے ہیں پھر قیدیوں کے ساتھ یا تو احسان کا معاملہ کرو یا فدیہ دو۔ جنگ بدر میں قریب کوئی 70 قیدی آئے تھے مشرکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کا فدیہ یہ ہے کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ مدینے کے بچوں کو اور صحابہ کو دین پڑھائیں گے، پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، کیونکہ بہرحال دنیاوی علم چاہیے ہمیں۔ اگر مجھے اردو ٹھیک سے نہ بولنی آتی ہوتی یا مجھے لکھنا نہیں آتی ہوتی تو کیا میں دین کا کام ایسے کر سکتی تھی؟ تو دنیاوی علم کو یہ کہہ کر سائٹ پہ کر دینا ہاں ان سے ہمارا کیا لینا، نہیں جی۔ آج کے عالم کو روبوٹس چلانے بھی آنے چاہیے، آج کے عالم کو جہاز اڑانا بھی آنا چاہیے، آج کے عالم کو اکانومی کی پالیسی بنانا بھی آنی چاہیے، اس کو سب کچھ آنا چاہیے۔ دین کا علم دنیا کے علم کے ساتھ جب وہ ہو جاتا ہے نا، کپلڈ ہو جاتا ہے، پیئرڈ ہو جاتا ہے، کمال کی چیز نکلتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور بڑے بڑے جماعتیں ہیں اور ان کے جو شیخ ہیں، کوئی سی اے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی آرکیٹیکچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ لا قوت۔ یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اللہ کے دین کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ فرشتے نہیں بھیجے گا اپنے کلمہ بلند کروانے کے لیے، کس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ؟ ہم بندوں سے۔
اور ہم بندے کیا ہیں، سونے کے لیے پھر الارم لگاتے پھر سو جاتے پھر سونے کے لیے، کام کہاں کر رہے ہیں؟ بس 3 وقت کا کھانا بنا لو، جھاڑو پوچھا یہ وہ، بس ختم۔ کون ہے جو آج اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے؟ ہر کوئی اپنے پیٹ کی مدد کر رہا ہے۔ اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ لہٰذا ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان والا ایک تو جنگ میں جب اترتا ہے نا، کس پہ توکل کر کے اترتا ہے؟ اور اللہ کی قدرت ہے فرشتوں سے مدد کرے، اللہ کی قدرت ہے ہوائیں چلا دے اس کے لیے، اللہ کی قدرت ہے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کر دے۔ لیکن جو کافر اترتا ہے وہ کس کے لیے اترتا ہے؟ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے۔ کیا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ جب بدر کی جنگ کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ ایک مسلمانوں دوڑ کے آگے آؤ، کیونکہ تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ، اور کافروں کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، کوئی ساتھی ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کفر کرنے والے یعنی اللہ کے حکموں سے فرار چاہنے والے، والذین کفروا یتمتعون، وہ بس مزے کر رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور بس کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کون کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کیوں نافرمانی کرتے ہیں؟ صرف دنیا کے مزوں کے لیے تو کرتے ہیں۔ کیوں غلط سائن کرتے ہیں؟ کیوں حرام گواہیاں دیتے ہیں؟ کیوں حرام کی کمائی لاتے ہیں؟ صرف پیٹ بھرنے کی، دوزخ بھرنے کی چاہت۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بس چند روزہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ جانور کا کھانا کس لیے ہوتا ہے؟ بس کھا لے پی لے، پھر ایک ڈکار لیتا ہے، انگڑائی لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ صبح کھاتا ہے، صبح کھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، دوپہر میں کیا کھائے گا؟ دوپہر کا کھانا چڑھاتے ہوئے بات ہو رہی ہوتی ہے، رات میں کیا کھائے گا؟ اور اب تو ان 3 کھانوں کے علاوہ بھی کون سے کھانے ہیں؟ شام کی چائے، پھر منچنگ ٹائم، پھر سپر، پھر کریونگ، پھر اسنیکس، کیا ہے؟ صرف کھانا۔ جانور بھی تعجب کرے انسان کو اتنا کھاتا دیکھ کر۔ بھرے ہوئے پیٹ میں اگر آپ رات کے 2 بجے اٹھا کے گائے سے بولے نا اٹھے محترمہ آپ چارہ، تو وہ کہے گی تم جانور ہو جو رات کو اٹھ کے بھی کھانا کھاتے ہو۔ اور ہم گہری نیند سے کوئی اٹھائے، پیزا آیا، ایک آدھے سلائس کی تو پیٹ میں جگہ بنا ہی لوں گے، لائے پہلے انو گھول کے دے دیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا آپ تجزیہ دیکھیں، ایسے جی رہے ہو جیسے جانور جیتا ہے۔ اور اتنے چلاک ہے نا، دیکھیں ہم بدھو ہیں اور اہل باطل چلاک ہے۔ یہ جو باطل ہم پہ غالب آئے نا، اپنی چلاکیوں کی وجہ سے غالب نہیں آیا، میری بے وقوفیوں کی وجہ سے غالب۔ انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ نے پسند کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا نہیں کھایا جائے، یعنی کہ جب گہری رات ہو جائے تو کھانا منع ہے اسلام میں۔ رسول اللہ کا ماحول جب اتنا لیٹ کھانا کھایا جاتا ہے تبھی عبادت میں صبح سستی آتی ہے۔ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا، آپ عشاء سے پہلے کھانا تناول فرماتے۔ 2 نمازیں ایسی ہیں جن کی طوالت بہت زیادہ ہے، ظہر کی 12 رکعت ہے اور عشاء کی بھی لمبی رکعت ہے، اور دونوں میں رسول اللہ جو تھوڑا بہت کھانا کھاتے، مزاجاً رسول اللہ اپنی نماز سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا تھا اس نماز میں جو روحانی طاقت آتی سو آتی، لیکن جسم کے طور پہ میٹابولزم ایکٹیو ہوتا۔ یہ پورے رکوع جو ہے نا یہ ہاف کرنچیز ہے، پورے سجدے جو ہے نا یہ چائلڈ پوز کرنچیز ہے۔ جو لوگ جم جانتے ہیں انہیں پتہ ہے ان سب میں کیا ہے، آپ کو فزیکلی بھی اللہ اسٹرانگ کرتا ہے مومن کو بھی، اور روحانی طور پہ بھی وہ نماز سے تگڑا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ نائٹ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو کھانا لیٹ نائٹ کھایا جاتا ہے وہ پیٹ میں جا کے سستی بن جاتا ہے۔ اور اب کیا ہوا، ہم جیسے لوگ آج ہم بھی اسی میں، اللہ ہم کو اس سے محفوظ کرے، مڈ نائٹ ڈیل کا انتظار کرتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد چیزیں سستی ہوں گی۔ یہ انہوں نے یہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں نا کہ اچھا اس قوم کو سست کرنا ہے، سست کرنے کے لیے 2 کام کرنے، ایک ان کو بٹھائے رہنے دینا ہے تو ہم کو لیپ ٹاپ اور ہم کو موبائل اور ہم کو اسکرینوں کے آگے بٹھا دیا، اور ایک یہ جانتے تھے کہ ہمیں لیٹ نائٹ کھلانا ہے، تو اس نے کیا کیا، ہمارے لیے مڈ نائٹ ڈیلز آفر کر دی اور ہم جاگتے رہتے۔ یقین کریں
भूख रोक के बैठे हुए थे, 12 बजे जो है ना बाय वन गेट वन फ्री लगने वाला है। ये लोग ऐसे खा रहे हैं कमा तकुलुल अनआम, जैसे जानवर खाया करते हैं। वन्नारु मस्वल लहुम, और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। मोमिन एक आंत से खाता है रसूल अल्लाह ने फरमाया, और काफिर अपने 7 आंतों से खाता है, यानी पेट बला का भरता है, बला का। अल्लाह मियाँ हमारे खाने की तरतीब अच्छी कर दे अल्लाह ताला हमें। हम आज समझते साइंस पोर्शन कंट्रोल सिखाती है, जबकि रसूल अल्लाह हमको पोर्शन कंट्रोल सिखा करके गए हैं। पहले कुछ हिस्से में पानी भरो, कुछ में हवा भरो, कुछ में खाना। और फिर ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त में मुख्तलिफ किस्म के गोश्त इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। एक वक्त में आप बीफ भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, प्लस फिश भी खा रहे हैं, और बटेर भी खा रहे हैं, और दाल भी साथ। अगर एक ही जूसर में आप हर तरह की चीज़ ब्लेंड करना चाहें तो जूसर की जो है ना तार ख़राब हो जाती है, वो अंदर जो उसके काटने की सलाहियत है। आपने अपने जूसर भी परचेज़ करते हैं तो मसाले के लिए अलग आती है, ठीक है, लिक्विड शेक के लिए अलग आती है, कीमा पीसने के लिए अलग ब्लाइंडर होता है। इसी तरह से हमारे पेट के भी ब्लाइंडर्स हैं, उसके अंदर अल्लाह ने ग्राइंड्स रखे हुए हैं। अब उन ग्राइंडर से कभी बीफ का गोश्त गुजर रहा है, कभी चने की कसील दाल गुजर रही है। हम खुद ही अपनी जान को तकलीफ दे रहे हैं। ये जो बुफे डिनर्स होते हैं, क्या है ये बुफे डिनर्स? क्यों नहीं हम दो तरह के, एक तरह के खाने पे राजी होने को तैयार? लाखों रुपए लगा के बुफे सेटअप लगवाते। बुफे सेटअप इज नॉट अ प्रोटोकॉल ऑफ एनी मुस्लिम सिविलाइजेशन। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में 3 से 4 तरह के खानों को कभी पसंद नहीं फरमाया। हमने हज़रत उमर की वो बात सुनी थी कि उनकी बेटी हफ्सा ने कहा अब्बा जान खाना खाए, सालन दिया और सालन पे जैतून के तेल का भगाड़ दे दिया। तो हज़रत उमर ने कहा मैं वल्लाही मरते दम तक 2 खाने नहीं खा सकता एक साथ। सालन अलग है और जैतून का तेल तो खुद एक सालन है, तुमने मेरे 2 सालन मिला दिए। हम बिरयानी बनाते, बिरयानी के ऊपर हलीम डाल के खाते हैं। इफ्तार में कितनी डिशें, ये अल्लाह, इसलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं जैसे जानवर को पसंद है ना, हो चारे में उसका चारा कैसा बनता है, मिक्सर दैट्स। आज का बंदा भी क्या मांगता है, उसकी प्लेट देखो है, समझ नहीं आता ये प्लेट है कि पता नहीं क्या, हर चीज़ उसमें शामिल। अपने पेट में ना खुद जुल्म कर रहे हैं हम लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ही बस्तियां ऐसी हम बुफे सेटअप का पैसा देते हैं ना, तो हम आधी रोटी खाने वाले के लिए भी पूरा पैसा देते हैं, ठीक है। तो अपने माल से, अगर अपना ही कमाई की भी माल की हमें फ़िक्र नहीं है, तो क्या आने वाले से क्या तवक्को करेंगे कि वो आपके माल की फ़िक्र करेगा? कभी नहीं करेगा। अच्छा जी, ए नबी कितनी ही बस्तियां हैं जो गुजर चुकी हैं, जो तुम्हारी इस बस्ती से ज़्यादा ज़ोर आवर थी, जिससे तुम्हें निकाल दिया गया है। इन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई इनका बचाने वाला नहीं था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ़ और सरी हिदायत पे हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा आमाल खुशनुमा बना दिया गया हो और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरू बन गए। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान तो यह है कि इसमें नहरें बह रही होंगी। सबसे पहली नहर किसकी? निथरे हुए पानी की, फिल्टर पानी। अच्छा लगता है फिल्टर पानी आज हमें। नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आएगा। दूध, अच्छा, पानी के लिए जब बात की अल्लाह ताला ने, तो गैरी आसिन, इम्प्योर वाटर होगा, बिल्कुल उसमें किसी किस्म की इम्प्योर, प्योर वाटर होगा, इम्प्योर नहीं होगा। दूध की जब बात की तो अल्लाह ताला का अनहारू मिन लबन लम यतगय्यर तअमुहु, ऐसा दूध होगा जिसके जायके में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। क्या दूध के जायके में फ़र्क आता है? आज का दूध आप आज ही जोश कर लीजिए, उसका टेस्ट अलग हेल्दी होगा। लेकिन अपने दूध को आप फ्रीज करें, 3-4 दिन बाद निकालें, उसकी मलाई पे चिकनाई होगी और उसका टेस्ट और फ्लेवर भी वो नहीं होगा। फिर दूध आप अभी जोश कर लीजिए और दूध को आप 6 घंटे गर्मी में स्लेब पे रहने दीजिए, उसका जायका खट्टा पड़ चुका होगा। जन्नत में दूध मुस्तकिल बह रहा होगा, ना फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत होगी, ना जोश दिलाने की ज़रूरत होगी, और मुस्तकिल बहते दूध का जायका चेंज नहीं होगा। अगर आप दूध फ्रिज में रख दें ना और साथ कटा हुआ खरबूजा भी रख दें, तो दूध फ़ौरन खरबूजे की खुशबू उठा लेते हैं। अपना लहसुन अदरक ग्राइंड करके रख दीजिए और दूध को बगैर कवर्ड किए रख दीजिए, दूध बहुत जल्दी खुशबू ले लेता है। लेकिन यही दूध भैंस के पेट में होता है, गोबर और खून के बीच, और जायका नहीं लेता। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला कहे दूध तो ऐसा होगा जिसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर तीसरी चीज़ की, ऐसी शराब होगी जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। दुनिया की शराब में टेस्ट नहीं होता बल्कि तीखी होती है,
کسیلی ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن جنت میں بہنے والی شراب کیسی ہوگی؟ انتہائی لذیذ، لذتوں سے بھری ہوئی۔ اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کیسا ہوگا؟ صاف ستھرا۔ آپ کو پتہ ہے پوری ایک انڈسٹری ہے جو شہد کو صاف کرتی ہے۔ اگر شہد کو ویسے ہی پیش کر دیا جائے نا جیسے یہ اترتا ہے، چیخ مار کے پیچھے ہو جائیں گے، بیچ میں شہد کی مکھیاں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا چھتا بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو نچوڑتے ہیں پوری جو ہے نا اس کی فلٹریشن کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں جو شہد ملے گا نا وہ آلریڈی فلٹر شہد ہوگا۔ جس کیفیت سے آج ہم گزرتے ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، جنت میں نہ واٹر کو فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہوگی، نہ دودھ کو اسٹرلائزڈ کی اور نہ اس کو پیکیجنگ سے گزارنے کی اور نہ اس کو جوش کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ شہد میں شراب میں فلیور ڈالنے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی تو شہد کو صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یہاں ایک بڑا پیارا سا سائنٹیفک پروف بھی ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا قرآن اینڈ سائنس کا ایک چیپٹر سٹارٹ ہوگا، آن لائن بھی وہ کورس اویلیبل ہوگا اور آن سائٹ بھی۔ وسکوسٹی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کسی بھی مشروب کا گھنا ہونا، گاڑھا ہونا۔ سب سے کم گاڑھا پانی ہے، پانی کی وسکوسٹی دنیا کی سب سے آئیڈیل وسکوسٹی، نہ اتنا پتلا ہے پیٹرول جیسا کہ بہتے بہتے اڑ جائے، اور نہ اتنا گھنا ہے شہد جیسا کہ پانی پیے تو نیچے چپک جائے۔ سب سے کم وسکوسٹی پانی کی ہے، پھر اس سے تھوڑا گھنا دودھ ہوتا ہے، پھر اس سے تھوڑی گھنی شراب ہوتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ گھنا شہد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سیکوینس کا ذکر کیا، جس سیکوینس سے ہم وسکوسٹی پڑھتے ہیں اس آیت میں اسی سیکوینس سے ان چیزوں کی وسکوسٹی تھکنیس بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کیا ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنے خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہے، جبکہ وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ رسول اللہ کی آمد بذات خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں حکم دیا جاتا جنگ کا، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی تو جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ نعرے بہت لگا رہے تھے ہم جہاد کریں گے، اور جب حکم آئے کہ جہاد کیجئے تو دبک کے ایسے بیٹھ گئے گویا موت ان کے سر پر آ لٹکی ہو۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا اور کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھیر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا تھا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، یعنی نان مسلمز کے طریقے اپنائے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا ناپسند نہ کیا، اس بنا پر کہ اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا۔ ہم چاہیں
ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے مگر بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کے طریقے پر، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرنے لگو اور تمہارا کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے ہی لیے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو، واللہ الغنی وانتم فقراء۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی کو درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کی قبضۂ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کے عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے اور یہی میرا مقصد تھا کہ ہم شعبان میں سیرت النبی پڑھ لیں تاکہ ان کے پیچھے کا شان نزول ہمیں سمجھ آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں بھرپور دعوت دی، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے افکار سے۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ بھی اور آپ کے صحابہ اور بعد میں آپ کے اہل و عیال بھی۔ پھر آپ مدینے جا کے سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ انصار نے اپنی باہیں کھولی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مہاجرین کے لیے۔ ان کو مسلمانی ایک اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوئی۔ پھر دوسری ہجری سال میں بدر کی جنگ ہوئی، پھر تیسری ہجری سال میں احد کی جنگ ہوئی، پھر 5ویں ہجری سال میں غزوہ خندق ہوا۔ اب یہ تھا کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا کہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ مکے نہیں گئے تھے۔ خانہ کعبہ کی یاد تو ایک ایک لمحے رسول اللہ کے دل میں تھی۔ آپ بار بار آسمان دیکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے دوران نماز کہا کہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیجیے۔ صحابہ بھی بے چین تھے، عمرے کی عبادت کس کو نہیں محبوب، آپ اور میں ذرا سی محنت کے بعد بار بار وہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تیاری کرو، مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ہم عمرہ ادا کریں گے۔ 1000 کی تعداد میں صحابہ آپ کے ساتھ اٹھے۔ اپنا مکے کی محبت بھی، خانہ کعبہ کی انسیت بھی، پھر رسول اللہ کی مائیت میں عمرہ کرنا، سبحان اللہ، کس کا دل نہیں ہوگا۔ لیکن حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ کو مشرکین مکہ نے روک دیا۔ اس سفر میں آپ کی دلہن ام سلمہ بھی شامل تھی، حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہیں، یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے، آپ اگلے سال آئیں گے
عمرہ کرنے، ہم 3 دن کے لیے آپ کو مطاف میں داخل ہونے دیں گے، 3 دن بعد آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور اس سال آپ واپس چلے جائیں۔ اب صحابہ بولے اللہ کے نبی آپ نے تو خواب دیکھا تھا، کہ آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے نبیوں کا، کہ ہم احرام باندھے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلح حدیبیہ کے کانٹریکٹ کو سائن کیا۔ یہ ایک صلح تھی، اور اس کی اگر ساری شکوں پہ غور کیا جائے نا، اس کی باؤنڈریز کے اوپر، تو وہ ساری ایسی تھی جیسے ساری کی ساری مشرکوں کے حق میں آتی تھی، کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا۔ مکے سے اگر کوئی بھاگ کے مدینے آ جائے تو مدینے والوں کو ہمارا بندہ واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم ان کا بندہ واپس نہیں کریں گے۔ لیکن جو اچھی بات تھی کہ کچھ سالوں تک مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے آرڈر آیا اے نبی آپ اس پہ سائن کیجئے، اس کو قبول کیجئے۔ بظاہر صحابہ کو یہ صلح کیسی لگی ہوگی، اور اللہ کہہ رہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بہت بڑی فتح آ گئی۔ اب صحابہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے اس میں فتح کہاں ہے، یہ تو بظاہر ہم دب کے سائن کر رہے ہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کی طبیعت تھوڑی الگ تھی، حضرت عمر فاروق آ گئے، پوچھتے اللہ کے نبی یہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہم غالب آنے کے لیے نہیں اسلام یہ ہم نے کیسا کانٹریکٹ سائن کیا؟ تو رسول اللہ نے کہا بے شک ہم نے خواب دیکھا تھا، لیکن خواب میں یہ سال ہو یہ تو نہیں دیکھا تھا نا۔ تو پھر اگلے سال 7واں جو ہجرت کا سال تھا اس میں عمرۃ القضا ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ تم جا کے ذرا مشرکین کی ڈیلیگیشن سے بات کرو، وٹ ٹو ڈو وٹ، ہم کو کرنے دے عمرہ۔ حضرت عثمان غنی کا بڑا اثر و رسوخ تھا، مکے میں بڑے مشہور تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی گئے تو وہاں کے مشرکین نے کہا دیکھو عثمان تم ہمارے درمیان ایک معتبر آدمی ہو، ایسا کرو تم اکیلے جا کے عمرہ کر لو، لیکن ہم محمد اور آل اس کے ساتھیوں کو نہیں دیں گے۔ کیا حضرت عثمان کو یہ پسند آئے گا کہ میں اکیلے عمرہ کر لوں؟ آپ نے کہا نہیں میں بھی عمرہ۔ اچھا حضرت عثمان کے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یا حدیبیہ کے ایک مقام پہ بیٹھ کے ایک بیعت لی تھی، اور بیعت یہ تھی کہ اگر عثمان کا شہادت ہو گئی ہے تو ہم اہل قریش سے اہل مکہ سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں جب صحابہ ایک کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے تو اللہ نے اتنی پیاری بات کی کہ اے نبی وہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا جس پہ وہ لوگ بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، بہت فائدہ ہوا تھا اسلام کو اس صلح سے، کیونکہ جنگ فریز ہو گئی تھی۔ جب جنگ فریز ہو جاتی ہے نا تب اللہ کے نبی نے شاہ مقوقس کو، شاہ مصر کو، رومی ایرانی سلطنتوں کو خط و کتابت کے ذریعے اور اپنے صحابہ بھیج کے اسلام کی دعوت دی۔ امن کا زمانہ تھا، اسلام چڑھ کے آیا۔ پھر 7ویں ہجری میں عمرۃ القضا ادا کیا، اور 8ویں ہجری میں مکہ باقاعدہ فتح کر لیا گیا۔ تو یہ قریب کی فتح تھی، اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدوی عربوں میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے اب آ کر وہ ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا۔ یہی فکر ہے نا انسان کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے، ہائے میری جاب، ہائے میرا بزنس، اور میرے بال اور میرے بچے کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا۔ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو کچھ روک دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھ رکھا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کے نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور سب بد باطل لوگ ہو۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو مدینے کے اطراف میں بدوی لوگ رہا کرتے تھے، منافقین کی اس میں ایک جماعت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ہم عمرے کے لیے چلتے، تو اس ڈر سے نہیں گئے کہ قریش کے درمیان، مشرکین کے درمیان جانا، اور آپ کو پتہ ہے جب عمرے میں احرام کی حالت میں ہوتے تو بندہ نہتا ہوتا ہے، کوئی جنگ کے طریقے سے تھوڑی، تو ڈر کے مارے گئے نہیں کہ کون جو ہے وہ شیروں کے جو ہے نا جھنڈ میں جا کے اپنی جان دے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کے واپس آنے کا وقت آیا تو اب بہانے ڈھونڈ رہے تھے یہ کیا کرے، یہ تو سمجھتے تھے یہ لوگ زندہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔
چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کم ہی سمجھتے ہیں۔ اب جب خیبر فتح ہونے کا وقت آیا تو اب جان نکل رہی تھی، ہمیں بھی لے کر چلو تاکہ خیبر کے قلعوں سے مال غنیمت میں۔ منافق ہمیشہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ان پیچھے چھوڑ جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر تم پھر بھی اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ یہ فتح خیبر کی طرف ایک نشاندہی تھی۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے باکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ دیکھیں، مشرکین مکہ نے صلح کی۔ صلح بھی بیسکلی صلح نا اپنے ہم پلہ لوگوں سے کی جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں مشرکین نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ہم پلہ مانا تو صحیح، کانٹریکٹ کے اوپر تو آئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے ہو، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی تو وہ اس لیے گئی ہے تاکہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا۔ وہی اس حق کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ خواب سچ ہوا۔ اگلے سال رسول اللہ عمرہ کرنے گئے۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خوف پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس کی حقیقت پہ اللہ گواہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانٹریکٹ لکھواتے پہ لکھا تھا کہ میں محمد رسول اللہ، تو ایک مشرک نے کہا کہ اگر ہم تم کو رسول مان لیں تو پھر جنگ کس بات کی، ہٹاؤ اپنے نام کے ساتھ رسول اور کیا لکھو، محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے کہا تھا اللہ کے نبی میں لکھ تو سکتا ہوں محمد کے ساتھ رسول، مگر مٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیات نازل ہوئی، اے نبی ہمیں پتہ ہے آپ رسول ہیں، کوئی لکھے یا نہ لکھے، کوئی مٹائے یا نہ مٹائے، اللہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی جو صحابہ ہیں وہ کفار پہ بالکل نرم نہیں ہے بلکہ سخت ہے، اور آپس میں کیا ہے، صحابہ آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں اور کفار میں سخت ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ کیا لائف تھی صحابہ کی، دن بھر میں رزق تلاش کرتے تو رات میں رازق کو تلاش کرتے۔ سجدے کے نشان ان کے چہروں پہ ہوتے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں
والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سورہ فتح۔ اور لوگ جو ہے نا اچھا رزلٹ آنے کے لیے سورہ فتح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا رشتہ لانے کے لیے، جس میں جہاد کا حکم ہے، جس میں مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے، جس میں کفار پہ سخت بننے کا حکم ہے، وہ قرآن کی صورتیں بھی کب پڑھی جا رہی ہیں؟ ہمیں خود، میرا شاید 4th ایئر کا یا 3rd ایئر کی میری پیپرز چل رہے تھے، تو مجھے تجویز کی گئی تھی کہ رزلٹ کا دن آنے تک سورہ فتح پڑھو، تمہیں اچھی کامیابی ملے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا اس طرح سے حصے بکھرے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، رشتہ لانے کے لیے، یعنی سورت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے رسول اللہ۔ آپ دیکھیں آج سورہ فتح میں آپ کو جنگ بدر مل رہی ہے، عمرۃ القضا مل رہا ہے، بیت کا ذکر مل رہا ہے، ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار تم دیکھو گے۔ ان باتوں میں یہ وقتی فتح کے لیے اس کو پڑھ لینا، دنیاوی فائدے کے لیے، پورا کا پورا قرآن شفا ہے، قرآن پہ چلنے والوں کے لیے دونوں جہاں میں فتح اور کامیابی۔ تو قرآن کے نا بخیے کرنا چھوڑ دیجئے کہ اس سے کچھ لے لیا اور اس سے کچھ۔ ربنا تقبل منا وما علینا الا البلاغ۔